جی سامعین، آپ کا اپنا قاری ابن صفی کی عمران سیریز کی 5ویں کتاب جہنم کی رقاصہ کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ اسی شام کو عمران پھر پلازا میں جا پہنچا، لیکن آج اس کے ساتھ اس کا دوست پروفیسر بھی تھا، وہی جس سے عمران نے سگریٹ کے پیکٹ پر پینسل سے کیے ہوئے دستخط پڑھوائے تھے۔ آرکیسٹرا کی ٹکٹوں کا انتظام پہلے ہی کر لیا گیا تھا اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ پچھلی نشستوں کی قطار میں جگہ ملے، مگر آج غالباً مارکۃ الآراء رقص نہیں ہوگا، پروفیسر نے کہا۔ وہی آگ والا؟ پرواہ نہیں، عمران سر ہلا کر بولا، بس جیسے ہی میں ریڈی کہوں اپنے ہوش و حواس سنبھال لینا، سمجھے؟ لیکن آخر اس حرکت سے فائدہ ہی کیا؟ اگر پکڑے گئے تو تم خود سوچو میری کتنی بدنامی ہوگی۔ ایک نہیں، میرے درجنوں اسٹوڈنٹ ہال میں موجود ہوں گے۔ اس صورت میں قطعی یہ نہ ظاہر ہونے پائے گا کہ تم میرے ساتھ ہو۔ بس پیارے، تم سے پیچھا چھڑا لینا آسان کام نہیں ہے، پروفیسر نے بے بسی سے کہا۔ رقص شروع ہوا، وہ بڑے سکون کے ساتھ لطف اندوز ہوتے رہے۔ چوتھے سیٹ کا آغاز ہوتے ہی عمران نے پروفیسر کی طرف جھک کر آہستہ سے ریڈی کہا اور پروفیسر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ مورنیا اسٹیج پر ایک تربیہ رقص پیش کر رہی تھی۔ اچانک ایک چمگادڑ اس کے چہرے سے ٹکرائی اور وہ بے تحاشا چیخ مار کر پس منظر کے پردے پر الٹ گئی۔ چمگادڑ پہلے تو نیچے گری، پھر اسٹیج سے اڑ کر ٹچک ٹچک کرتی ہوئی ہال کے تاریک گوشوں میں چکر لگانے لگی۔ پردہ فوراً ہی گرا دیا گیا اور سارا ہال تماشائیوں کے شور سے گونجنے لگا۔ ادھر پروفیسر عمران سے کہہ رہا تھا، تم آدمی ہو یا جادوگر؟ تم نے آخر اسے کس طرح پھینکا کہ مجھے بھی احساس نہ ہو سکا؟ اسے چھوڑو، عمران بولا، یہ بتاؤ کہ وہ کس زبان کے الفاظ تھے؟ جرمن، پروفیسر نے کہا، اور اردو میں ان کا مفہوم خدا غارت کرے کے علاوہ اور کسی دوسرے الفاظ میں نہیں ادا ہو سکتا۔ تمہیں یقین ہے کہ جرمن ہی کے الفاظ تھے؟ 100%، پروفیسر بولا۔ شکریہ دوست، تمہیں میری وجہ سے خاصی تکلیف اٹھانی پڑی، مگر آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ کچھ نہیں، بس ایک تجربہ، اور اب یہ حقیقت مجھ پر واضح ہو گئی ہے کہ ہر آدمی بے خبری اور خوف کی حالت میں ہمیشہ اپنی مادری زبان بولتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا قدرت کے کارخانے ہیں، قربان جائیے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا۔ یہ بیچاری حقیقتاً جرمن ہے مگر خود کو اطالوی ظاہر کرتی ہے۔ اوہ ہو، اچھا، پروفیسر نے حیرت سے کہا، تب تو تجربہ واقعی بہت کامیاب رہا۔ میں سمجھا کہ تم پر وہی طالب علمی کے زمانے والا لفنگا پن سوار ہو گیا ہے، مگر عمران کیا چکر ہے؟ کوئی خاص بات؟ میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ تم آج کل CBI میں کام کر رہے ہو۔ کبھی کر رہا تھا، اب استعفیٰ دے دیا ہے۔ نہیں، اس تجربے کا تعلق کسی اہم واقعے سے نہیں تھا، بس یوں ہی خیال پیدا ہوا تھا کیونکہ اس عورت کے خد و خال اطالویوں جیسے نہیں ہیں، لہٰذا میں نے کہا یہ تجربہ بھی ہو جائے۔ مگر پھر آخر اس نے یہ ڈھونگ کیوں رچایا ہے؟ پروفیسر کچھ سوچتا ہوا بڑبڑایا۔
یہ بھی کوئی خاص بات نہیں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ جنگ عظیم کے بعد سے یورپ میں جرمنوں کی طرف سے عام بیزاری پائی جاتی ہے، لہٰذا خود کو جرمن ظاہر کر کے وہ اتنی زیادہ مقبول نہ ہو سکتی۔ پروفیسر کچھ نہ بولا۔ عمران نے بڑی خوبصورتی سے بات بنائی تھی۔ ہوٹل الاسکا میں ایک ہفتہ قبل بکنگ کرائے بغیر کمرہ حاصل کر لینا آسان کام نہیں تھا، لیکن عمران کو اس کے بے تکلف احباب بھوت بھی کہتے تھے، لہٰذا وہ بھوت ہی ٹھہرا۔ اس نے ایک چھوڑ 2 کمرے حاصل کیے، ایک اپنے لیے اور ایک روشی کے لیے، اور اسی کوریڈور میں حاصل کیے جس میں مورنیا سلانیوں اور اس کے ساتھیوں کے کمرے تھے۔ روشی اب اسکرٹ کی بجائے فراک اور شلوار میں رہتی تھی، کبھی کبھی جمپر اور غرارے میں بھی نظر آ جاتی تھی۔ اسے مشرقی لباس بہت پسند تھے، اور محض مشرق اور مغرب کے اس امتزاج کی بنا پر مورنیا کی پارٹی کے مرد اس میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے تھے۔ جب روشی ان میں متعارف ہو گئی تھی تو عمران کیسے نہ ہوتا۔ اس نے بہت جلد ان پر اپنی حماقتوں کا سکہ جما لیا، خاص طور پر مورنیا کے لیے تو وہ ایک ایسا لطیفہ تھا جس کے بغیر کھانے کی میز پر بے رونقی ہی رہتی تھی۔ دوسری طرف اس کی پارٹی کے مردوں کا خیال تھا کہ اگر انہیں ایسے ہی 2-4 بیوقوف قسم کے شوہر اور مل گئے تو ان کا وقت کافی دلچسپیوں میں گزرے گا۔ بہرحال عمران ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ مورنیا اپنے ساتھیوں پر حکم چلاتی تھی، بالکل اسی انداز میں جیسے وہ اس کے ملازم ہوں، اور ان سے ہمیشہ انگریزی میں گفتگو کرتی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب مجموعی حیثیت سے انگریزی کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سمجھ سکتے تھے۔ آرٹامونوف پر عمران نے خاص طور پر نظر رکھی تھی۔ یہ ایک طویل القامت اور قوی الجثہ آدمی تھا، اس لیے چہرے کے دوسرے خد و خال کی مناسبت سے تھوڑی بہت زیادہ بھاری تھی، اس لیے چہرہ بے ڈول سا معلوم ہوتا تھا۔ چلنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ ہلکی سی لنگڑاہٹ کا شبہ ہوتا تھا، حالانکہ وہ حقیقتاً لنگڑاہٹ نہیں تھی۔ آج عمران پھر مورنیا کی بے خبری میں اس کا تعاقب کر رہا تھا، اور وہ اپنے سارے ساتھیوں سمیت ایک بڑی سی اسٹیشن ویگن میں سفر کر رہی تھی، اور ایک مقامی آدمی بھی ان کے ساتھ تھا۔ رات کے 10 بجے تھے اور وہ پلازا کے پروگرام ختم کر کے واپس ہوئی تھی، مگر اسٹیشن ویگن ان راستوں پر نہیں چل رہی تھی جو ہوٹل الاسکا کی طرف جاتے تھے۔ عمران کی 2 سیٹر تعاقب کر رہی تھی۔ عمران تنہا ہی تھا۔ پھر اسٹیشن ویگن ایک ایسی بستی میں داخل ہوئی جہاں زیادہ تر اونچے طبقے کے لوگ آباد تھے، اور یہاں دور دور تک شاندار عمارتیں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن آبادی گھنی نہیں تھی۔ ہر عمارت الگ حیثیت رکھتی تھی، اور ایک سے دوسری کے درمیان میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ضرور تھا۔ بستی کے باہر 2 اطراف میں جنگلوں اور کھیتوں کے سلسلے تھے۔ اسٹیشن ویگن ایک عمارت کے سامنے رک گئی۔ عمران بہت زیادہ احتیاط برت رہا تھا۔ اس نے اپنی کار کی ہیڈ لائٹس پہلے ہی سے بجھا رکھی تھی۔ 2-3 آدمی اسٹیشن ویگن سے اترے اور پھر سب ہی نیچے آ گئے۔ وہ گاڑی سے کوئی بہت وزنی چیز اتارنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسے نیچے اتارنے میں تاخیر کا سبب عمران کی سمجھ میں نہ آ سکا، جبکہ بیک وقت کئی آدمی کوشش کر رہے تھے۔ آخر تھوڑی ہی دیر بعد حقیقت واضح ہو گئی۔ انہوں نے ایک بہت بڑا گٹھڑ اتارا، لیکن انہیں اسے بھی زمین پر ڈال دینا پڑا، اور 2-3 آدمی اسے دبائے رہے۔ بالکل ایسے ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی جاندار چیز ہو، اور انہیں اس بات کا خدشہ ہو کہ اگر وہ اسے دبائے نہ رہے تو وہ ان کے قبضے سے نکل جائے گی۔ بدقت تمام وہ اسے اٹھا کر سامنے والی عمارت میں چلے گئے۔ عمران نے مستبانہ انداز میں اپنے شانوں کو جنبش دی۔ چند لمحے اسی جگہ کھڑا رہا، پھر بڑی تیزی سے ایک سمت چلنے لگا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ اس بستی میں ایک سرکاری ہسپتال تھا جہاں پبلک کے استعمال کے لیے ٹیلی فون بوتھ بھی بنا ہوا ہے۔
उसने बूथ में दाखिल होकर बड़ी तेज़ी से कैप्टन फयाज के नंबर डायल किए। उसे यकीन था कि वो इस वक्त घर ही पर होगा, क्योंकि उसकी बीवी इन दिनों बीमार थी। हेलो फयाज, मैं इमरान बोल रहा हूँ, रूपनगर से। हाँ, और मैं सुरैया लॉज में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें 1 घंटे बाद वहाँ मेरी लाश तैयार मिलेगी। अगर इससे पहले पहुँच गए तो हो सकता है कि गजाली के कातलों का दीदार कर सको। समझ गए ना? हाँ, बस ख़त्म। इमरान रिसीवर हुक से लगाकर फिर बाहर आ गया और बहुत तेज़ी से अपनी कार की तरफ वापस जा रहा था। कार के करीब पहुंचकर उसने उसकी स्टेपनी खोली और अंदर हाथ डालकर कुछ टटोलने लगा। इस स्टेपनी में दुनिया भर की बलाएं भरी रहती थीं और इमरान इसे हमेशा मुख्फिल लगता था। मोरनिया सलानियों इस वक्त औरत नहीं मालूम हो रही थी और ना ही उसके खदखाल में नस्वानियत का शायबा रह गया था। वो इस वक्त देसी आदमी को भूखी शेरनी की तरह घूर रही थी, जो उसके सामने एक कुर्सी में रस्सी से जकड़ा बैठा था। इसके अलावा एक देसी आदमी और भी था, लेकिन वो मोरनिया के आदमियों के साथ थोड़े ही फासले पर खड़ा बेतौलकाना अंदाज में सिगरेट के हल्के हल्के काश ले रहा था। बताओ, मोरनिया गरजी, हड़ताल क्यों नाकामयाब हुई थी? मैं नहीं जानता, कुर्सी में बंधे हुए आदमी ने जवाब दिया। आर्टामनोफ? मोरनिया ने आर्टामनोफ की तरफ देखे बगैर उसे मुखातब किया। हाँ मादाम, इसके बाजुओं पर खंजर की नोक से इनकलाब लिखो। आर्टामनोफ जेब से एक बड़ा सा चाकू निकालकर देसी की तरफ बढ़ा और देसी हिज़यानी अंदाज में चीखने लगा। तुम मुझे खौफज़दा नहीं कर सकते, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आर्टामनोफ ने चाकू की नोक उसके बाजू में उतार दी। देसी ने अपने होंठ भींच लिए। अब वो खामोश हो गया था, बिल्कुल बेहिस्सो हरकत। सिर्फ उसकी आंखों से तकलीफ के एहसास का इजहार हो रहा था। बस अब हट जाओ, मोरनिया बोली। आर्टामनोफ ने चाकू हटा लिया। देसी की आसीनों से खून की बूंदें टपक रही थीं। अब बताओ, मोरनिया ने उसे मुखातब किया। हाँ, अब मैं ज़रूर बताऊंगा। सुनो, देसी दांत पीस कर बोला। मैं तुम्हारे साथ था, मैं अपनी ज़िंदगी से खेला हूँ, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। लेकिन अब तुम्हारी पोल खुल चुकी है। तुम्हारी तंजीम का दावा है कि सारी दुनिया के आदमियों की बही ख्वाह है, लेकिन यह दावा एक खुला हुआ झूठ है। तुम्हारी तंजीम सारी दुनिया में एक मखसूस किस्म का इनकलाब लाना चाहती है, महज इसलिए कि दुनिया के किसी गोशे में उसके मुखालिफ न रह जाएं और वो मुल्क सारी दुनिया पर अपनी चौधराहट कायम करे जो इस तंजीम का मरकज़ है। आर्टामनोफ, मोरनिया ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, इसकी ईरान पर इनकलाब लिखो। आर्टामनोफ ने उसकी ईरानों पर चाकू की नोक से वही अमल शुरू कर दिया। देसी अपना निचला होंठ दांतों में दबाए पत्थर के बुत की तरह मोरनिया को घूर रहा था। अब क्या कहते हो? मोरनिया ने थोड़ी देर बाद कहा। मैं तुम पर थूकता हूं, देसी ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। तुम सचमुच जहन्नम की रकासा हो। आर्टामनोफ, इसके दाहिने कान का निचला हिस्सा काट दो, मोरनिया ने इतने पुरसुकून अंदाज में कहा जैसे वो उसे इनाम दिलवा रही हो। आर्टामनोफ ने उसके दाहिने कान की लो उड़ा दी। देसी अपनी चीख किसी तरह न रोक सका। मोरनिया खामोशी से उसे देखती रही, फिर उसने आर्टामनोफ को अलग हट जाने का इशारा किया। देसी के कान से खून की धार निकलकर गर्दन पर फैल रही थी।
تم اپنی زندگی سے کیوں بیزار ہو؟ اس دیسی نے کہا جو دور کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ بھائی، زخمی کا رہا، خدا تمہیں عقل دے، ایک دن تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، مگر اس وقت چاقو تمہارے اپنے ہی کسی بھائی کے ہاتھ میں ہوگا۔ ملک و قوم سے غداری کرنے والے کا یہی انجام ہونا چاہیے، اور میں تو خوش ہوں کہ مجھے انہی لوگوں کے ہاتھوں سزا مل رہی ہے جنہوں نے مجھے بہکایا تھا۔ خاموش رہو، مورنی نے چیخی، تمہاری ہڈیوں پر سے ایک ایک بوٹی کر کے گوشت اتارا جائے گا، یہ بھی کر کے دیکھ لو، لیکن تمہیں ہڑتال کی ناکامی کے اسباب نہیں معلوم ہو سکیں گے۔ تم مجھے مار ڈالو تب بھی۔ آرٹامونوف، دوسرے کان کی لوبی اڑا دو۔ اس بار دیسی کے منہ سے ایک طویل چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ موسیو ارشاد، مورنیا نے دوسرے دیسی کو مخاطب کیا۔ ہاں مادام، اب کیا صورت اختیار کی جائے؟ کوئی بھی نہیں، وہ ہرگز نہیں بتائے گا۔ خیر، پرواہ نہیں، مورنیا نے لاپرواہی سے کہا۔ آرٹامونوف، اسے ختم ہی کر دو۔ آرٹامونوف بے ہوش آدمی کی طرف پھر بڑھا۔ ٹھہرو، ارشاد چیخا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ اچھل کر دور جا کھڑا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ آرٹامونوف پلٹ کر غرایا۔ تم سب اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، اس سے پہلے میں مروں گا میں نے تمہارے انقلاب کی تصویر دیکھ لی، اب میں بھی اس پر لعنت بھیجتا ہوں، کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ موسیو ارشاد، تم پاگل ہو گئے ہو، مورنیا نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، اب ہوش میں آیا ہوں، پاگل تو پہلے تھا۔ بہتری اسی میں ہے کہ اسے کھول دو اور میں اسے یہاں سے لے جاؤں، کیونکہ میری ہی بدولت یہ تمہاری گرفت میں آیا تھا۔ آرٹامونوف، موسیو ارشاد کا کہنا مانو، مورنیا نے نرم لہجے میں کہا۔ آرٹامونوف جھک کر رسی کی گھریں کھولنے لگا۔ یہ ایک نفسیاتی لمحہ تھا۔ ارشاد کی تمام تر توجہ آرٹامونوف کی طرف تھی، اور وہ اس لمحہ یہ بھول گیا تھا کہ وہاں کئی دوسرے آدمی بھی ہیں۔ اچانک مورنیا کے ساتھیوں میں سے ایک نے ارشاد پر چھلانگ لگائی، ایک فائر ہوا اور سامنے والی دیوار کا بہت سا پلاسٹر ادھڑ کر فرش پر آ رہا۔ ریوالور ارشاد کے ہاتھ سے نکل کر کئی فٹ اونچا اچھل گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ پڑے تھے۔ ارشاد اس غیر ملکی سے زیادہ طاقتور نہیں معلوم ہوتا تھا۔ نخلوف، گلا گھونٹ دو اس کا، مورنیا نے کہا لگایا، لیکن اچانک خود اس کے حلق سے پھنسی ہوئی آوازیں نکلنے لگی، کیونکہ اس کی گردن میں دیکھنے والوں کو ایک پھندا پڑا ہوا نظر آیا۔ رسی کا دوسرا سرا روشن دان تک پہنچ کر غائب ہو گیا تھا۔ وہ بکھلا کر اس کی طرف دوڑے، حتیٰ کہ وہ آدمی بھی اچھل کر الگ ہٹ گیا جو ارشاد سے گتھا ہوا تھا۔ مورنیا کے پیر زمین سے تقریباً ایک بالشت اونچے تھے اور اس نے دونوں ہاتھوں سے رسی پکڑ رکھی تھی، ورنہ اس کی گردن کبھی کی ٹوٹ چکی ہوتی۔ گردن میں پھندے کا زور نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اسی طرح لٹکی ہوئی ہسٹریائی انداز میں چیختی رہی۔ عمران نے رسی کا دوسرا سرا اوپری منزل کے ایک ستون کے گرد لپیٹ کر گھرا لگا دی تھی۔ عمارت میں ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور اس نے یہ حرکت محض اس لیے کی تھی کہ وہ انہیں اس چکر میں پھنسا کر نہایت اطمینان سے ان کے باہر نکلنے کے سارے راستے مسدود کر دے۔ اور در حقیقت ہوا بھی یہی۔ وہ سب مورنیا کو پھندے سے نجات دلانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے، اور عمران نے نیچے اتر کر اس کمرے کے سارے دروازوں کو باہر سے بند کرنا شروع کر دیا۔ اندر والوں کو اس کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ اب ایسی صورت میں عمران ان سے تنہا بھی نپٹ سکتا تھا۔
لیکن اس نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی۔ اگر وہ اب بھی محکمہ سراغ رسانی سے باقاعدہ طور پر منسلک ہوتا تو شاید کچھ نہ کچھ کر بھی گزرا ہوتا۔ اب تو اسے بہرحال کیپٹن فیاض کی آمد کا منتظر رہنا تھا۔ او گدھے، آرٹامونوف، مورنیا چیخی، رسی کو کاٹتا کیوں نہیں؟ او ہاں ٹھیک۔ آرٹامونوف اس طرح اچھل پڑا جیسے ابھی تک سوتا رہا ہو۔ دوسرے لمحے میں وہ ایک کرسی پر کھڑا ہو کر رسی کاٹ رہا تھا۔ ارشاد کے ہاتھ سے نکلا ہوا ریوالور اب بھی فرش پر پڑا ہوا تھا۔ وہ کھسکتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ رسی ابھی نہیں کٹی تھی کہ ایک فائر ہوا اور آرٹامونوف کرسی سے اچھل کر نیچے فرش پر آ پڑا۔ جھٹکا جو لگا تو آدھی کٹی ہوئی رسی ٹوٹ گئی اور اس چیز نے مورنیا کی جان بچا لی، ورنہ دوسری گولی اس کے سینے میں پیوست ہوتی۔ وہ بھی آرٹامونوف ہی کے قریب گری، لیکن آرٹامونوف پھر نہیں اٹھ سکا۔ وہ دم توڑ رہا تھا کیونکہ گولی اس کی پیشانی میں لگی تھی۔ ارشاد کا قہقہ بڑا خوفناک تھا، لیکن اس نے تیسرا فائر نہیں کیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر کسی کی ہمت نہ پڑی کہ وہ آگے بڑھتا۔ ارشاد دروازے کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کچھ سجھائی نہ دے رہا ہو۔ کٹی ہوئی رسی کا پھندا اب بھی مورنیا کی گردن میں تھا اور شاید اب اسے اس کا احساس ہی نہیں رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت بڑی خوفناک قسم کی چمک نظر آ رہی تھی۔ کتیا سنو، اچانک ارشاد گرایا، یہاں اس ملک میں تمہارے ناپاک ارادے کبھی شرمندہ تکمیل نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں کی فضا میں ایسا معاشرہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا جو خدا کے وجود سے خالی ہو، اور اب تم بھی جاؤ۔ ارشاد نے جواب دیا، لیکن مورنیا اس سے پہلے ہی زمین پر گر چکی تھی اور اس کی چیخ نے ارشاد کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ فرش پر گر کر مردہ آرٹامونوف کی جیبیں ٹٹول رہی تھی۔ اور تم سب، ارشاد نے مورنیا کے دوسرے ساتھیوں سے کہا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے رکھو۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس ریوالور میں اب صرف 2 ہی گولیاں رہ گئی ہیں۔ میری جیب میں ابھی ایک اور ریوالور ہے، یہ دیکھو۔ اس نے دوسرا ریوالور جیب سے نکال کر انہیں دکھایا۔ مورنیا نے مردہ آرٹامونوف کی جیب سے ایک عجیب وضع کی چیز نکالی تھی۔ اس نے لیٹے ہی لیٹے اس کا رخ ارشاد کی طرف کر دیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔